الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز دوستو، ہم تمام واقف ہیں کہ ہم ابھی سال کے سب سے اچھے ایام سے گزر رہے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے یہ 10 روز سال کے سب سے اچھے 10 روز ہیں۔ بڑی اہمیت اور فضیلت ہے ان 10 ایام کی جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ حج کا موسم چل رہا ہے۔ ان 10 ایام کی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عرفہ کا دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کی بخشش اس روزے سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ایام گزر رہے ہیں بڑے اہم ہیں، اور اسلامی زندگی میں ان ایام کی، مسلمانوں کی زندگی میں کئی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو قربانی بھی کرنی ہے۔ اہل علم کا اس سلسلے میں تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات پہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور جس آدمی کو صلاحیت ہو وہ قربانی کر سکتا ہو تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی تاکید ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے نماز سے قبل، عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اگر کسی نے ذبح کر لیا ہے تو وہ نماز کے بعد ذبح کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی تاکیدی اہمیت ہے۔ اسی لیے علماء کا ایک بڑا طبقہ اس طرف گیا ہے کہ یہ واجب ہے، اور اگر اس کو واجب نہ بھی سمجھا جائے تو بہرحال سنت مؤکدہ تو ہر صورت میں ہے، اور یہ ایک ضروری اسلامی مظہر بھی ہے، شعائر میں سے ہے۔ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف سے یہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے لیے کسی بھی سطح پہ جانے کو قربان ہیں، ہم اپنے آپ کو تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر قربان کر سکتے ہیں، ہم جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، صحابہ کرام کا جو عمل ہے، اور پوری تاریخ میں مسلمانوں کا جو عمل ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ باضابطہ اسلامی زندگی کا ایک جز ہے، اور اس سے دراصل مسلمانوں کی ایک شناخت قائم ہوتی ہے۔ اب ایسے میں بہت سارے وہ لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ اگر جانور ذبح نہ کر کے ایسے ہی غریبوں کی مدد کر دیں، انہیں پیسے دے دیں تو جانور بھی بچ جائیں گے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس قسم کی بہت ساری بڑی دانشمندانہ اور روشن خیالی کی باتیں کی جاتی ہیں، اور دراصل ان کے پیچھے کوئی نہ تو روشن خیالی ہے اور نہ ہی کوئی دانشمندی ہے۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ جانتا ہے کہ غریبوں کی مدد پہ اسلام نے بہت ابھارا ہے۔ صدقہ خیرات دینا چاہیے، باضابطہ زکوٰۃ تو اسلام کا ایک رکن ہے جو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ قرآن و حدیث کو پڑھیے تو مختلف انداز میں غریبوں کی مدد پہ ابھارا گیا ہے، صدقات و خیرات کے لیے کہا گیا ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر یہ نیکی کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، بھائی کیجئے، اس کی ضرورت ہے، آپ کو ثواب ملے گا، سماج کا فائدہ ہوگا، اس سے کہیں نہیں منع کیا گیا ہے، برعکس طور پہ بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید دے. کہا گیا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے. بخالت کی اسلام میں بڑی مذمت آئی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں. تو بھائی اگر آپ کو غریبوں کی مدد کرنی ہے تو مجھے بتائیے کس اسلام نے آپ کو روکا ہے؟ کوئی مولوی آج تک آپ کو ایسا نظر آیا جس نے آپ کو اس نیکی سے روکا ہو؟ ہر قدم پہ کہا جاتا ہے کہ مدد کیجیے. ان ایام میں بھی اگر آپ قربانی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرنا چاہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں مختلف مواقع سے بہت سارے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, بہت ساری قربانیاں دی جاتی ہیں. کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب مسلمانوں کا یہ تہوار آتا ہے تو یہ روشن خیالی سامنے آنے لگتی ہے, فلسفے بگاڑے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ دال کالی ہے. سچائی وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے. جانوروں کا نقصان ہوگا, اگر جانور اتنے ذبح ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. مسلمان اپنی پوری تاریخ میں یہ کرتے آئے, الحمدللہ جانور پائے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اور یہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب ٹوٹو غلط ہیں. سچائی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جس اللہ پاک نے انسانوں کو بنایا ہے, ان کی ضرورتیں بنائی ہیں, انہیں اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ قربانی کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحمت کا پہلو کس کی زندگی میں ہو سکتا ہے؟ کس کا زاویہ نظر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ رحیمانہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں. آپ نے جانور ذبح کرنے کے لیے کہا, اور ذبح کرنے میں بھی سلیقہ بتلایا کہ اچھی طرح ذبح کرو, چاقو وغیرہ تیز کر لو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی کوئی انسانیت کا خادم اور اس کے بارے میں سوچنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ ایک غلط بات ہے, اور نہایت غلط بات کو مختلف انداز میں اس پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے. میرے بھائی, دنیا جب سے جاری ہے تب سے لے کر کے آج تک تمام مذاہب میں مختلف شکلوں میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. آج بھی تمام مذاہب کے لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو جانور قربان کرتے ہیں. مسلمان کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی ساری باتیں سامنے آنے لگتی ہیں. یہ شعائر میں سے ہے, یہ شناخت ہے مسلمانوں کی. ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے مسلمان ہونے کے شناخت میں سے ایک شناخت یہ بھی ہے کہ ہم یوم النحر کو یعنی 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں. یہ حج کا حصہ ہے باضابطہ. جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں, حج قران کرتے ہیں, ان کو قربانی بھی دینی ہے اللہ کی راہ میں. تو یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے. یہ انسان کو, مسلمان کو, ایک اچھے مسلمان کو راہ سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے ایک اچھے مسلمان کو ان کے پیچھے اسباب کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے, اس لیے مانتے ہیں, کرتے ہیں. ان کے کیا اسباب ہیں, حکمتیں کیا ہیں, ان کے اندر کتنے فوائد ہیں, ان کو جاننے سے ایمان میں بڑھوتری, اضافہ ضرور ہوتا ہے, لیکن ان کو جاننا ہم اپنے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھتے. لیکن جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. خود اسی قربانی میں دیکھ لیجئے, آپ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ قربانی کیجئے. عام حالات میں بھی ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ قربانی کے گوشت کو بھی 3 خانوں میں بانٹتے ہیں. ایک خانہ اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتے ہیں, دوسرا احباب, دوست, پڑوسی, جاننے والوں کے لیے, اور تیسرا ضرورت مندوں کے لیے, مسکینوں, فقیروں کے لیے. یہاں بھی دیکھیے وہ زاویہ خود اس معاملے میں بھی اسلام نے روشن رکھا ہے, اور اس پہ لگ بھگ تمام مسلم معاشرے کا عمل ہے. کہاں سے روکا گیا ہے؟ قربانی سے نہ جانور گھٹتا ہے, نہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, نہ کوئی پیسہ برباد ہوتا ہے. اور یہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں ان کے پیچھے سوائے بے ایمانی کے اور کوئی دوسرا فیکٹر نہیں ہے, کوئی دوسرا سبب نہیں ہے. تو اللہ کے واسطے اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں ان پروپیگنڈوں پہ مت جائیے. قربانی سے متعلق بھی کچھ سچی باتیں, بالکل سیدھی باتیں معلوم ہونی چاہیے. جیسے قربانی نماز پڑھنے کے بعد کرنی ہے, یعنی عید الاضحیٰ کی نماز آپ نے پڑھ لی, امام صاحب نے خطبہ دیا, آپ نے سن لیا, جب وہاں سے آپ گھر آتے ہیں تب آپ کو قربانی کرنی ہے. اس قربانی کے کرنے کے بعد اسی کے گوشت سے آپ کھانے کی شروعات کریں, یہ زیادہ اچھی بات ہے. اور آپ قربانی اس دن سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی آپ کر سکتے ہیں. ان دنوں میں بہیمۃ الانام سے قربانی کرنی چاہیے, یعنی
جو جانور ہمارے یہاں عام طور پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ بکرے موجود ہیں، آسانی سے ان سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، جن کو اونٹ کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں، اور جو جانور ہیں ان کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ جو جانور عام طور پہ ہمارے یہاں دستیاب بھی ہیں الحمدللہ، اور جن کا بیان قرآن و سنت میں باضابطہ طریقے سے منصوص طریقے سے جن کا ذکر آیا ہے وہ موجود ہیں، ان کی قربانی الحمدللہ ہوتی ہے۔ جن جگہوں پہ یہ جانور نہیں ہے وہاں علماء اس پہ اگر ڈسکس کریں، باتیں ہوں کہ ہاں ان دوسرے جانوروں کو ان میں شامل سمجھا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور عوام بھی ان میں دلچسپی لے تو ایک بات ہے۔ جہاں اس کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے وہاں تل کا تاڑ کرنا یہ بہت زیادہ قرین قیاس یا قرین انصاف عمل نہیں ہے، اور اس میں بہت زیادہ توجہ بھی صرف نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عام آدمی کو اچھا علماء اگر بعض مسائل پہ علمی انداز میں یا ان کے اپنے درمیان کچھ باتیں اس انداز میں ہوتی ہیں جن میں وہ ایک دوسرے سے تھوڑا بہت مذاق وغیرہ بھی کر لیتے ہیں، ہنسی دل لگی بھی ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسائل اگر ان کے درمیان ڈسکس ہو رہے ہیں، ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں رسائل میں لکھی جاتی تھیں، کتابوں میں لکھی جاتی تھیں، اب جو میڈیم ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بدل گیا ہے، تو چیزیں فیس بک وغیرہ پہ بھی آ جاتی ہیں، عوام کو لگنے لگتا ہے علماء صرف اسی طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی کو لے کر کے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، عام آدمی کو ان چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ آپ کے پاس وہ جانور موجود ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، اور اس کو آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک جانور مثال کے طور پر ایک خصی ایک بکرا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس میں خود کو اور اہل خانہ کو شامل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح کیا، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم کرتے تھے اپنی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، اس میں زندہ مردہ سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ایک جو جانور ہے اس میں آپ ماں اہل خانہ سب شامل ہو جاتے ہیں، تو ایک آدمی اگر ایک جانور کرتا ہے، ایک بکرا کرتا ہے، تو اس کے اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کی، یہ بتلانا لوگوں کو ضروری ہے۔ اگر اونٹنی کی آپ قربانی دے رہے ہیں، یا آپ مثال کے طور پر بیل وغیرہ قربان کر رہے ہیں، بھینس کی قربانی دے رہے ہیں، یا جہاں یہ کیا کہتے ہیں گائے کی قربانی حکومتی سطح پہ درست ہے کرنا، وہ کر سکتے ہیں جہاں پہ اجازت ہے جن ملکوں میں، تو وہاں اگر وہ قربانی کر رہے ہیں تو ان میں 7 حصے بنتے ہیں، یعنی 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور ان تمام کے الحمدللہ دلائل موجود ہیں۔ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو اپنے بال نہیں کٹوانے ہیں، ناخن نہیں ترشوانے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باضابطہ منصوص طریقے سے ہدایت موجود ہے۔ ان چیزوں پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، اور زیادہ الٹی سیدھی باتوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں خاص طور سے ہمارے شعائر ہیں، دین کے باضابطہ کلیئر احکام ہے، منصوص احکام ہے، اللہ پاک کا یہ دین ہے، ہم اللہ پاک کے دین کے مطابق اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اس کے عوض ہمیں جنت ملنے والی ہے، اور کوئی بھی حکم جو دین کا ہے اس حکم کی ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم ان حکموں پر عمل کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں گے۔ یہی ایک مسلمان کا اصل کردار ہے، اس کا کرتویہ یہی ہے۔ اس کے پیچھے پڑنے کی، غیر ضروری اس کے کیا مطلب کیا فوائد ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کو بتائیے کہ بھائی اگر آپ عملی کوتاہی کی وجہ سے قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو گناہگار ہوں گے، گناہ ہو جائے گا کہ ایک کام آپ کو کرنا چاہیے تھا، سنت موقدہ ہے، کسی حد تک واجب ہے یا واجب ہے، آپ نے نہیں کیا، آپ باصلاحیت تھے تو گناہ ہوگا، کوتاہی ہو گئی آپ سے، آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے جانوروں کا نقصان ہوگا، انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، تو بھائی صاحب آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، آپ مسلمان نہیں رہ پائیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ سوالیہ نشان قائم کر رہے ہیں، اور اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی، ایک مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے کسی فرد سے اگر ہماری ملاقات ہو جو اس طرح کی کوئی بات کرتا ہو تو اس کو یہ سمجھا دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے،
آپ حکمتوں کو زیادہ نہیں جان سکتے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم نہیں ہو سکتے۔ جب سے مسلمان اس دنیا میں ہیں الحمدللہ تب سے یہ سلسلہ ہے، جانور کبھی کم نہیں ہوئے، ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی وبا پھیل نہیں گئی، گوشت ختم نہیں ہو گیا، جانور ختم نہیں ہو گئے، یہ سارے مسائل نہیں ہوئے، اور الحمدللہ دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضرورتوں کے مطابق انتظام کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں کریں تو انہیں سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ کوتاہی ہو جانا یہ نسبتاً آسان بات ہے، بنسبت اس کے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سوالیہ نشان قائم کرنے لگے، اس سے یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یہ زاویہ نظر اسلامی نہیں ہے۔ عرفہ کا دن ہے، اس سے پہلے یوم النحر سے پہلے، قربانی کے دن سے پہلے عرفہ کا دن ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ بڑی اہمیت ہے اس دن کی، جب عرفات کے میدان میں حجاج ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں۔ آج 8ویں تاریخ ہے، کل وہ سب کے سب وہاں آج ہی مینا میں سب پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ، کل وہاں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فخر کرتا ہے، یباہی بہم الملائکہ، ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے آ گئے ہیں، یہ سب دیکھو کس طرح سے غبار اٹے ہوئے ہیں، غبار میں ہمارے دربار میں ہمارے حکم پہ آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، جو لوگ حاجی نہیں ہیں، جو میدان عرفات میں نہیں ہیں، جو ظاہر ہم آپ جہاں بھی ہیں جو عرفات میں نہیں ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ان جو فضائل ہیں، ان فضائل سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مطلب ایک عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب وہ یوم عرفہ میں کس کا اعتبار ہوگا، مکہ کی رویت کا اعتبار ہوگا، سارے الاسلام کا یہی ہوگا، ان تمام مسائل میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو معتبر عالم دین آپ کے یہاں ہیں ان سے سوال کریں، جو عام مسلمانوں کا طریقہ ہے، جس پہ عام مسلمان رائج ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ یہ علماء کا کام ہے، ہو سکتا ہے ان کے درمیان ان مسائل پہ گفتگو ہو، وہ ڈسکس کریں، اور ظاہر ہے کہ بحث و مباحثہ کے راستے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن عام مسلمان کو ان تفصیلات میں پڑھنے کی اصلاً ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو صحیح مسئلہ جاننا چاہیے، معتبر کسی عالم دین سے پوچھ لیا اور اس کے مطابق عمل کیا، آپ کو آپ کے عمل کا انشاءاللہ پورا بدلہ ملے گا، اور یہی کرنے کا کام ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب، بعض علماء کے درمیان بعض مسائل کو لے کر کے ظاہر اختلافات ہوتے ہیں، ان کی دلیلیں ہوتی ہیں، کسی کی کمزور ہوتی ہیں، کسی کی مضبوط ہوتی ہیں، اب وہ اسی میں دن رات لگے رہتے ہیں، 10 طریقے کے سوالات کرتے ہیں۔ بھائی ان سے آپ کا تو کم سے کم کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور یہ وہ مسائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے کسی کے کفر و اسلام کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کسی کے بدعتی اور سنت پہ چلنے والے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ وہ مسائل نہیں ہیں۔ یہ علماء کے درمیان بحث و مباحثہ کے راستے رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کے زاویے ہیں، احادیث پہ غور کرنے کے مختلف زاویے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ان میں سے جن کو جو راجے لگتا ہے اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی بہت زیادہ شدت کی، تشدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، آپ کو جن علماء پہ بھی بھروسہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بتاتے ہیں، ان سے پوچھیے، عمل کر لیجئے، آپ کو انشاءاللہ بدلہ ملے گا۔ زیادہ تفصیلات میں جا کر کے آپ بے مطلب ذہن کو خراب کریں گے، کیوں؟ آپ کی معرفت کا جو لیول ہے وہ اتنا زیادہ گہرا نہیں ہے کہ آپ بطور خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ دونوں میں سے کون مولانا صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے چکروں میں نہ پڑیں، ان کو بحث و مباحثہ کرنے دیں، اور تھوڑا سا ساحل پہ بھی بیٹھ کر کے کبھی کبھی دیکھنا چاہیے کہ موجوں سے کھیلنے والے کھیل پا رہے ہیں یا نہیں کھیل پا رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے، وہ کر لیں گے۔ آپ ان چکروں میں زیادہ نہ پڑیں۔ جو فضائل ہیں، ابھی ذکر کے ایام چل رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے ایام چل رہے ہیں، روزے کے ایام چل رہے ہیں، اس پورے عشرے میں مسلمان کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ حج کے سلسلے میں دیکھیں، حج پورا کا پورا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بندہ لگا ہوا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب مناسک ادا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تعلق، یہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایام چل رہے ہیں بڑے خوبصورت، نہایت فضیلت والے، تو ان سے فائدہ اٹھائیے، ان سے اپنے آپ کو دیکھیے۔ ہر تاجر جو ہے نا موسم کو ضائع نہیں کرتا ہے، ہر تاجر کی زندگی میں، کام کرنے والے دھندے والے آدمی کی زندگی میں
ایک مہینہ 2 مہینہ ایسا آتا ہے جب وہ خوب پیسے کماتا ہے، پس انداز کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی زندگی میں یہ 10 ایام، یہ 10 دن دراصل وہ موسم ہیں، یہ ایمان کی تجدید کا، اس کو مضبوط کرنے کا، اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا اور اعمال کو سرمایہ بنانے کا، یہ سمجھ لیجئے کہ تہوار ہے۔ یہ ایام چل رہے ہیں، ہمارے لیے موسم ہے، سیزن آیا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ غیر ضروری مسائل میں پڑھ کر وہ ہندی کی چندی کرنے سے عام مسلمان کو کچھ ملنے نہیں جا رہا ہے، ان چکروں میں زیادہ مت پڑیے۔ صحیح مسائل معتبر علماء سے پوچھ کر کے ان کے مطابق انشاءاللہ عمل کر لیجئے، فائدے میں رہیے گا، جو فضیلتیں ہیں وہ حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ جو کوئی بھی آ کر کے الٹا سیدھا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد دلائیے کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے قربانی کرتے ہیں اور بس، اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں اور بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ہمارے مسلمان ہر دور میں کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور بس۔ آپ یقین جانیں، ایسے تمام لوگ جو آپ کو ان حقائق کے علاوہ کوئی اور بات بتاتے ہیں، آپ کے بے خواہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی فرد ہمارے اللہ سے بڑھ کر بے خواہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے لیے رحم دل نہیں ہو سکتا، ہمارے اسلاف سے زیادہ انسانیت نواز نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو یقینی طور پہ وہ خود بگڑا ہوا ہے اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی بگاڑ دے۔ میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بھائی صاحب ضرور غریبوں کی مدد کیجیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ اسلام بھی یہی چاہتا ہے، قدم قدم پہ اسلام چاہتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے، نماز خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن اسلام میں یہ عبادت اجتماعی شکل میں ادا ہوگی۔ مسلمان کو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ مسجد میں جاتا ہے جب مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتفقد اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کی حالت کے بارے میں ان کی خبر خیریت دریافت کرتے تھے، جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے۔ ہم نماز پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خالص اللہ کی عبادت کی غرض سے نماز فرض کی گئی ہے، اس میں بھی یہ زاویہ روشن ہے کہ آدمی جائے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر خیریت دریافت کرے، کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی تکمیل کرے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اسلام نے سکھلایا ہے باضابطہ کہ آدمی جب روزہ رکھ رہا ہو اور کوئی آدمی اس کو گالی گلوچ کر دے اس کے ساتھ، تو اس کو پلٹ کر کے گالی نہ دے، بلکہ کہے انا صائمٌ، میں روزے دار ہوں، لڑے جھگڑے نہیں۔ دیکھیے، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے صدقۃ الفطر ہر مسلمان، چھوٹے بڑے سب پہ ضروری ہے، صدقۃ الفطر اس کو ادا کرنی ہے۔ یہاں بھی اس روزے میں بھی غریبوں کی پوری کیفیت سامنے رکھتے ہوئے پورا خیال رکھا گیا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ یہاں بھی، اس روزے میں بھی ہے۔ حج میں دیکھ لیجئے، بندے خود مال خرچ کرتے ہیں، آتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، فدیہ دینا پڑ جاتا ہے، تو ویسی صورت میں جو دم دیا جائے گا وہ یہاں کے مسکینوں کو کہا گیا کہ کھلاؤ۔ کس معاملے میں اسلام نے روکا ہے یہ نیکیاں کرنے سے؟ جو اسلام کے ارکان ہیں، جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، ان عبادتوں میں بھی انسانوں کی مدد کے زاویے روشن ہیں۔ اسی قربانی میں نے ذکر بھی کیا، 3 خانوں میں بانٹیے اور ذبح کیجئے جانور، اللہ کی راہ میں قربان کیجئے اور بانٹیے نا لوگوں کو۔ اور یہ لوگ جو انسانوں کے لیے اتنے زیادہ ہمدرد نظر آتے ہیں، کبھی آپ حقیقت معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں فریج میں گوشت زیادہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ انگریزی زیادہ بتیائیں گے، الٹی سیدھی باتیں کریں گے، عملی طور پہ ان کا جو قد ہے وہ بہت کوتاہ واقع ہوتا ہے۔ جو اسلام نے آپ کو زاویہ دیا ہے اس سے بہتر کوئی دوسرا زاویہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے روکا جائے۔ اور یقین جانیں، اور ہم ان پروپیگنڈوں پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمارا جو رشتہ ہے دین سے، وہ رشتہ جیسا مضبوط ہونا چاہیے ویسا مضبوط نہیں ہے۔ دین سے اس رشتے کو لے کر کے ہمارے اندر جیسی قوت ہونی چاہیے وہ قوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس طرح کی فلسفہ آمیزیوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، ہمارے اسلاف نہیں پڑتے تھے پیچھے۔
وہ پورے اعتماد یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے اور دنیا دیکھتی رہ جاتی تھی، اور عمل کرتے ہوئے دیکھ کر متاثر ہو کر کے عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ اسی قوت کی ضرورت ہے، اور جس دن وہ قوت ہمارے اندر آ جائے تو پھر یہ جتنے اس طرح کی انگریزی الٹی سیدھی باتیں کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ معاشرے میں بچے گی نہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ زاویہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کمزوری کے علاج کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا کرنے لگیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم باتیں کریں گے، ہم بتائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر یہ جانور قربان نہ کیے جائیں، جانور ذبح نہ کیے جائیں، تو ڈیٹا بتلاتا ہے، سائنٹیفک ڈیٹا بتلاتا ہے باضابطہ، جو دراسات ہوئی ہیں، جو اس سلسلے میں سروے کیے گئے ہیں، جو تحقیقیں ہوئی ہیں، وہ بتلاتی ہیں کہ اگر جانور اس طرح سے ذبح نہ کیے جائیں تو انسانوں کی زندگی دوبھر ہو جائے گی، مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ یہ خود انسانوں کی بہتری کے لیے، اس کرۂ ارض کی بہتری کے لیے بھی ضروری ہے کہ جانور ذبح کیے جائیں، قربان کیے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ حقائق بتائے نہیں جاتے ہیں۔ یہ بتائے جائیں گے تو مسائل ہوں گے، لوگوں کو لگے گا کہ پھر ایک زمانہ تھا جب بار بار یاد دلایا جاتا تھا بچے دو ہی اچھے، ون چائلڈ پالیسی تھی چائنا کی، اور پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی۔ آج آنکھ کھول کر کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں یہ پالیسی تھی، جہاں جہاں بچے دو ہی اچھے، نہ ہو تو اور اچھے، وہاں مسائل یہ ہیں کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ان کا معاشرہ زندہ نہیں رہ پائے گا، ان کی قوت باقی نہیں بچے گی۔ اب وہ ریورس میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ان کو یو ٹرن لینا پڑ رہا ہے۔ چائنا نے یہ پالیسی ختم کیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ہم آپ کو زیادہ مراد دیں گے۔ پورا یورپ اولڈ ایج جو ہے، بڑھاپے سے جوجھ رہا ہے، پریشان ہے، ان کے پاس جوان نہیں ہے، نئی نسل ظاہر ہے جب پیدا ہی نہیں ہوں گے تو آئیں گے کہاں سے؟ اور بوڑھے کب تک اپنے کندھے پہ ڈھوتے رہیں گے؟ بڑھاپے میں قوا مزمحل ہوتے، کمزوری آنے لگتی ہے، سب پریشان ہیں۔ اس لیے اس کے پیچھے تو ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ وہ پریشان ہے تو سوچتے ہیں سب پریشان ہو جائیں۔ یہ جتنی پالیسیاں اس قسم کی بیان کی جاتی ہیں ان کو ریورس میں جانا پڑے گا۔ فطرت کے خلاف بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اور یہ چلنے والی باتیں نہیں ہیں۔ جس زمانے میں انہوں نے یہ سب شوشے شروع کیے تھے، اس زمانے میں لگتا تھا روشن خیال وہی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے درمیان جب ہم اٹھتے بیٹھتے تو لگتا ہے کہ یہ دیکھیے بڑی باتیں کر رہے ہیں، اس زاویے سے سوچتا کون ہے؟ ایسا اب یہ کوئی زاویہ واویہ نہیں ہے، اور یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے، یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے، اور محرومی، بے توفیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور انسان یہ سمجھ رہا ہے، وہ قرآن حکیم میں کہا گیا ہے نا کہ وہ انسان کے اعمال ضائع گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ یہ کچھ اچھا کرنا نہیں ہے۔ میں پورے اعتماد سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، متغیر متزلزل ایمان ہے ہمارا کہ ہمارا اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے، ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات عدل پہ مبنی ہیں، اور ان سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ حکم ہوا ہے قربانی کرنے کا، یقین جانے کہ دینوں دنیا کی ساری سعادتیں اس قربانی میں ہیں۔ جانور ذبح کرنا نہ انسانیت کے خلاف ہے نہ جانوروں کے خلاف ہے، خود ان جانوروں کی بہتری بھی اسی میں ہے۔ ان نادانوں کو نہیں معلوم ہے بہت سارے جانور ہیں جو خود اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نہیں ماریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا نظام ہے اور اللہ پاک کا ہی اتارا ہوا یہ دین ہے، دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان ہیں ہم اور آپ، اس پہ غیر متزلزل، بالکل جو کسی بھی طرح سے ہلایا نہیں جا سکے وہ ایمان رکھیے۔ اس لیے جب کوئی آوے اور اس طرح کی بات کرے تو ان باتوں پہ توجہ بالکل مت دیجیے، سمجھداری سے، پیار سے، محبت سے سمجھائیے۔ اللہ پاک کا دین ہے بھائی، عمل کرو، دنیا میں بھی خوش رہو گے انشاءاللہ، آباد رہے گی دل کی دنیا، اور آخرت تباہ نہیں ہوگی، ورنہ اس طرح کی فلسفہ آمیزیوں سے ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایمان کام آوے گا اور نیک اعمال کام آویں گے،
یہ سارا فلسفہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. جتنی انگریزی بتیانی ہے یہیں بتیا لیجئے. اس لیے اللہ کے واسطے یہ وقت ہے، مسلمانوں کو گمراہ مت کیجیے. ایسے وہ تمام لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں سمجھ دے، اور ہم اپنے لیے یہ دھیان رکھیں کہ ان کو بھی پیار محبت سے سمجھاویں. بہت سارے لوگ ہیں جن کا اصل اندیا یہ نہیں رہتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے اس قسم کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو معاشرے میں عام طور پہ کہلاتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ ان کی باتوں سے کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں، یا بغیر متاثر ہوئے بھی ان کی زبانیں استعمال کرنے لگتے ہیں. تو پیار محبت سے جب ہم یہ زاویہ لے کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں روشن ہوں گی اور سمجھ میں آئے گا. میں اپنی یہ بات ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. تو ہم لوگ جس زمانے میں JNU میں ہوتے تھے تو اسلامک اسکالرس وغیرہ کو بلا کر کے ان کے لیے پروگرام رکھتے تھے. تو ایک موقع سے ہمارا ایک پروگرام ایک بڑے عالم دین کو بلا کر کے ہمیں کرنا تھا، اور اس کے لیے وہاں کی جو اتھارٹی تھی اس سے اجازت بھی لینی تھی. موضوع تھا ہمارا اسلامی معیشت پہ گفتگو کرنی تھی. ظاہر ہے ہم لینگویج میں تھے، عربک زبان میں ہمارا سبجیکٹ تھا. تو وہ جو اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھیں، خاتون تھیں، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی یہ کہاں اکنومی ہے اور کہاں تم لینگویج پڑھتے ہو، لٹریچر پڑھتے ہو، تو کیا آپس میں کوئی جوڑ نہیں؟ تو ہم نے بتایا نہیں میڈم، ہم لوگ ظاہر ہے اسلام کی بھی تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں، اور وہ جو ہمارے ایکسپرٹ آ رہے ہیں وہ اس موضوع پہ ان کا بڑا اچھا مطالعہ ہے، تو ہم دیکھیں گے، سننے کی کوشش کریں گے. اور کوئی لیمیٹڈ تو مطلب آپشنس نہیں نہ ہے، انسان تو سیکھنے کی کوشش کر ہی سکتا ہے. تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ ان کو لگا بھی داڑھی وغیرہ دیکھ کر کے کہ یہ مسلمان ہے تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کی سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہ جو آپ لوگ جیو ہتیا کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ مجھے کچھ ویسا پسند نہیں آتا. یو نو اٹس لٹل بٹ انہیومن، اٹس ناٹ یو نو. تو ہم نے کہا کہ میم لیکن وہ تو آپ بھی کرتی ہیں. تو وہ ہڑبڑائیں تھوڑا، نہیں ہم نے تو کبھی مطلب کوئی ہم نے یہ پاپ ہم نے نہیں کیا، ہم جانور نہیں ذبح کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں میڈم آپ کرتی ہیں، آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ سائنس جانتی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ جو پانی پیتی ہیں تو کتنے سارے جانور پی جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں؟ کتنے سارے جراثیم ہیں جو آپ اپنے اندر لیتی ہیں. آپ جب ساگ کھاتی ہیں، آپ جب سبزیاں کھاتی ہیں، آپ سائنس کو تو مانتی ہیں نا، تو کم سے کم وہ تو اب یہ مان رہے ہیں کہ ان میں بھی جان ہے. تو آپ یہ جیو ہتیا وغیرہ کی بات ٹھیک اتنی کچھ اچھی نہیں لگتی ہے. پھر میں نے ان کو تفصیلات بتائیں بعض اسلامک اسکالرس کی جو ڈیٹا سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں، کہ جانوروں کا ذبح کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بھی اور اس کائنات کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ خود اپنے آپ میں ضروری ہے، انسانوں کے اپنے وجود کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے. تو ان کو اب ماشاءاللہ بہت حد تک اگر وہ کنونس نہیں بھی ہو پائی تھی تو کم سے کم ان کو لگا کہ وہ اس اسٹیج تک چلی گئی تھی کہ ان کا اعتراض ختم ہو گیا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی. کہا چلو اب اس زاویے سے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، ہم پھر اس پہ ادھین کریں گے، غور کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی بہت ساری باتیں ان مواقع سے، خاص طور سے جب مسلمانوں کے اس طرح کے شاعر سامنے آتے ہیں تو یہ باتیں کی جاتی ہیں. آپ یقین جانیں کہ اس میں نہ تو جانوروں سے محبت کا کوئی زاویہ ہے، بھائی ہم سے زیادہ جانوروں سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. ہم بھی الحمدللہ جانوروں سے محبت کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ تعلیم ہے کہ اونٹ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے خاتون جنت میں گئی، اور ایک نے بلی کو کھلایا پلایا نہیں، ایسے باندھ دیا تو جنت میں چلی گئی. ہمیں سب کچھ سکھایا گیا الحمدللہ، ایسی بات نہیں. زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، لیکن رحم کرنے کے بھی طریقے ہیں. آپ اگر کسی مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے. جس آدمی کو نہیں کچھ پتا ہو اس کو تو یہ لگے گا کہ بھائی یہ کیوں مارا جا رہا ہے، اس کو یہ تو انرتھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. لیکن جب اس کو حقیقت معلوم ہوگی کہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اگر سزا نہیں دی جائے گی تو اس کی وجہ سے سوسائٹی پہ یہ برا اثر پڑے گا، تو تمام لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا میں جیل کا نظام کیوں ہے، سسٹم کیوں بنایا جاتا ہے، کیوں پولیس ہوتی ہے، کیوں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں. جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بھی اسباب ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ ہیں اور ضرورت ہیں. اگر نہ ہو تو مسائل پیدا ہوں. اس لیے نہ تو جانوروں سے محبت کا کوئی زاویہ ہے اور نہ ہی انسانوں سے کوئی ہمدردی ہے. یا آپ یقین جانیں انسانوں سے ہمدردی کا کوئی زاویہ نہیں ہے. اب دیکھیے تھوڑا سا اور اس پہ غور کیجئے، لمبی ہو رہی ہے بات، اس کے لیے معذرت بھی ہے، کہ جو جانور جب ذبح ہوتا ہے قربانی کا
قربانی کا جانور آپ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت، اس کی جو جلد ہے، چمڑا ہے اس کا، وہ یا اس طرح کی اس سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز آپ بیچ نہیں سکتے. تو جب ہم یعنی اپنے مصرف کے لیے نہیں بیچ سکتے آپ، تو چمڑا بھی جب ہم بیچیں گے اس کا جو بھی پیسہ آئے گا تو وہ غریب مسکینوں میں ہی بانٹنا ہے، گوشت بھی غریبوں کو مسکینوں کو دینا ہے. تو اس زاویے میں بھی اگر آپ غور کریں تو بھائی کس کا فائدہ ہے؟ یہاں بھی تو مسکینوں غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، الحمدللہ ان کے فوائد کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ آپ یقین جانیے کہ اس کے پیچھے کوئی انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں، نہ جانوروں سے محبت ہے نہ انسانی ہمدردی ہے. ہاں بس ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے صحیح راستے سے ڈیویٹ کیا جائے، ان کو کسی نہ کسی طرح الٹی سیدھی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی جائیں، ان کا ایمان کمزور کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق دے، قربانی کرنے کی توفیق دے، قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی صلاحیت دے، طاقت دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کر سکیں، قربانی کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.